الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلی اللہ تعالی علیہ وعلی آلہ وبارک وسلم تسلیما کثیرا کثیرا اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ربنا ظلمنا انفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. درود پڑھ لیجیے. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. میرے معزز دوستوں، بزرگوں، ہماری خواتین، ہماری بہنیں، بیٹیاں، اقبال عبدالشکور کی طرف سے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج کا موضوع ایسا ہے کہ اس کو بار بار ہم دہراتے ہیں، بار بار پڑھتے ہیں، بار بار استغفار کرتے ہیں. وہ ضروری اس کے لیے ہے کہ عمومی طور پہ ہمارا آج کا موضوع ہے استغفار اور ربنا ظلمنا. افسوس کہ ہمارے دوست احباب جتنے بھی ہوتے ہیں استغفار تو کرتے ہیں لیکن گناہ سے توبہ نہیں کرتے، چھوڑتے نہیں ہیں، اللہ سے رجوع نہیں کرتے. استغفار ضرور لے جاتا ہے وہاں تک، لیکن اپنی توجہ، اپنا دھیان بھی ہونا چاہیے. لیکن کم از کم اگر وہ کچھ بھی نہ کر سکیں تو کم از کم یہ بھی پڑھتے رہیں نا. ہمارے مشائخ حضرات کا طریقہ یہ تھا کہ ربنا ظلمنا انفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین. آپ کو پتہ ہے یہ آدم علیہ السلام کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے جنت سے دنیا میں بھیجا تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ہر چیز کا تریاق بھیجا ہے، ہر چیز کا حل بھیجا ہے. اور تو وہ وہاں سے جب گناہ کر کے دنیا کا آئے تو دنیا کا اس کا تریاق یہ تھا کہ اب یہ استغفار کیجئے، ہم نے اپنے اوپر ظلم عظیم کیا ہے. تو یہ تریاق کے ساتھ دنیا میں بھیجا. تو کم از کم اس کو ہم کرتے رہیں گے، مانگتے رہیں گے اور روتے رہیں گے. جب کوئی بادشاہ خود معافی کا مضمون بتائے تو یہ دلیل ہے کہ وہ معاف کرنا چاہتا ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں بتا رہے ہیں، جب اللہ تعالیٰ دے رہے ہیں، اللہ تعالیٰ قرآن کریم کا، میں نے آپ کو یاد ہے کئی پہلے کہا تھا، قرآن کی کریم کی دعاؤں کو دو حصوں میں تقسیم کیجئے. ایک ربنا والی دعاؤں کو لے لیجئے، اے میرے پالنے والے، اے میرے پالنے والے. پالنے والے جب کہتے ہیں، ایک ماں باپ محبت کرتے ہیں، 100 ماں باپ جس سے زیادہ اللہ تعالیٰ محبت کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ کو اپنی محبت کا حوالہ دے کر ہم بات کریں گے، اے میرے پالنے والے مجھے معاف کر دیجئے. وہ نہیں معاف کرے گا، ضرور معاف کر دے گا. ہمارا اس نے زن ہے، خوشیوں کے ساتھ معاف کرے گا. معاف نہیں کرے گا درجات کو بھی بلند فرما دیتے ہیں. اور ہماری بگڑی کو بنانا چاہتا ہے. جب کوئی بادشاہ خود معافی کا مضمون بتائے تو یہ دلیل ہے کہ وہ معاف کرنا چاہتا ہے اور ہماری بگڑی بنانا چاہتا ہے. اے اللہ، آپ حاکم الحاکمین ہیں، سلطان السلاطین ہیں. آپ کا یہ معافی کا مضمون نازل فرمانا گویا آپ کی طرف سے اعلان ہے کہ فکر نہ کرو، تمہاری بربادی کی منتہا کو، یعنی تمہاری منتہا تخریب اور منتہا بربادی کو ہم نے اپنے ارادہ تعمیر نقطہ آغاز سے درست کر سکتے ہیں. ہم 100 برس کے کافر کو اور ڈاکو کو بھی پل بھر میں ولی بنا سکتے ہیں. یہ اللہ تعالیٰ ہے. اللہ تعالیٰ تھوڑی سی یہ ربنا ظلمنا اور یہ دعائیں ہم کرتے ہیں نا استغفار کی، تو یہ ثواب کے لیے نہ کریں، یہ کیفیت کے ساتھ کریں کہ ندامت کے ساتھ کریں اور آہ فگا کے ساتھ کریں، افسوس کے ساتھ کریں. کوئی تو ایسا وقت مل ہی جاتا ہے نا دوستو، پورا دن ہمارا گزر جاتا ہے، اس میں کوئی ایسا وقت ہمیں نہیں ملتا. میں نے تو پہلے ہی کہا تھا کہ ایک میری یوٹیوب کے اندر، یہ رات کو جب ہماری آنکھ کھلتی ہے، ہماری عمر کے لوگوں کو تو نیند کم آتی ہے، رات کا وقت ہے، یہ رات کا مانگنے کا ہے. رات کو 2 رکعت نفل پڑھ کے ہم دعائیں کر لیں، استغفار کر لیں. بس ربنا ہی میں آپ نے اپنی محبت کا رس گھول دیا، ربنا کہلا کر اپنی محبت کی چھری سے ہمیں ذبح کر دیا کہ اے ظالموں، میں تمہارا پالنے والا ہوں. کہیں اپنے پالنے والے کو کی بھی نافرمانی کی جاتی ہے؟ اپنے پالنے والے کی نافرمانی کرنا انتہائی بے وفائی، بے غیرتی اور کمینہ پن ہے. تم کتنے بے غیرت ہو کہ اپنے پالنے والوں کو ناراض کرتے ہو. ربنا اللہ، لہذا ہر شخص کا ربنا الگ الگ ہے. اولیاء اللہ صدیقین کا ربنا الگ ہے، عام مومنین کا ربنا الگ ہے، گنہگاروں کا ربنا الگ ہے. ہر ایک کا ربنا بقدر اس کی ندامت کی الگ الگ ہوگا، اور ہر شخص کی ندامت بقدر اس کے تعلق اور محبت کی الگ ہوگی. اللہ تعالیٰ سے جس سے جتنا شدید تعلق ہوگا،
اتنی شدید ندامت اس کو ہوگی. آپ بات کو سمجھے, تھوڑی سی ٹیکنیکل بات ہے. جب ہمیں ندامت نہیں ہے تو وہ محبت کا عروج نہیں ہے. جب محبت ہوگی تو کسی کو ناراض کرتے تو دل بہت بھاری ہو جاتا ہے نا, میں نے کس کو ناراض کر دیا. ہم جب تک اس سے معافی نہ مانگ لیں, تعلقات کو ہم بہتر نہ کر لیں, جب تک سکون نہیں ملتا. بلکہ معافی بھی کر لیں, معاف کرنے کے بعد وہ معاف بھی کر دے تو ہمارا ٹارگیٹ یہ ہوتا ہے کہ ہم 3 دفعہ سورہ اخلاص پڑھ کے اس کو بخش دیں, کچھ نہ کچھ ایسا کام کر لیں کہ دل ہلکا ہو جائے. تو اللہ کی ہم روز نافرمانی کرتے ہیں, روز نافرمانی کرتے ہیں. تمام ہمارے مشائخ حضرات کا, ہم اس کے اوپر ربنا ظلمنا پہ آتے ہیں. ایک قرآن کریم کی آیت ہے جس میں سب کا اتفاق ہے, جو سب سے زیادہ خوفناک ہے قرآن کریم میں, ڈرانے والی ہے, لرزا دینے والی, ہیبت والی ہے. اس ایک موضوع کے اوپر پورا ایک بہت بڑا مضمون طارق جمیل صاحب نے بیان فرمایا تھا, اور اس میں ہمارے علماء کا تقریباً اتفاق ہے کہ فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. اللہ تعالیٰ ایک ایک خیر کے عمل کو, دل کی نیتوں کو بھی, ہماری سوچ کو بھی, ہماری فکر کو بھی, ہر قدم کو اللہ تعالیٰ جانتے ہیں. اور ہر عمل اللہ تعالیٰ دیکھتے ہیں. غافل, اللہ فرماتے ہیں اس کی تفسیر میں, حضرت فرماتے ہیں غافل سنبھل کے چل, غافل سنبھل کے چل, دیکھنے والا تجھ سے غافل نہیں, بتانے والا تجھ سے غافل نہیں. جب اللہ تعالیٰ قرآن کریم کے کہہ رہے ہیں کہ فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ خَيْرٍ يَرَهُ, میں ایک ایک خیر کی آپ کا دنیا کے اندر بھی ہے نا, وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ, دنیا کے اندر بھی جنت دوں گا, آخرت میں جنت دوں گا. 2 جنت کا اللہ تعالیٰ نے وہاں وعدہ فرمایا ہے. لیکن مشائخ حضرات اس کے اوپر متفق ہے کہ جس کو جنت وہاں ملنی ہے اس کو دنیا کے اندر بھی قلب کے اندر جنت مل جاتی ہے. یہ نہیں ہے کہ جنت ملنے والا محل میں رہنے لگ جائے, نہیں, قلب, اصل قلب ہے. وہ سکون, راحت بہت اچھا اس کو لگتا ہے. اور جب اچھا لگتا ہے, سکون لگتا ہے, تو اللہ اس کو جذب کرنے لگتا ہے. وہ گناہوں کو چھوڑنے لگتا ہے. گناہوں کو چھوڑنے کے بعد وہ اللہ سے رجوع اللہ کرنا لگتا ہے. زندگی کے اندر اعمال آنے لگتے ہیں. جس سے محبت ہوتی ہے, محبت بڑھتی ہے تو اس کا ذکر زیادہ کرتا ہے نا آدمی. تو ہم محبت جب اللہ تعالیٰ کی بڑھتی ہے تو ہم ذکر, ہمیں ہر وقت یہ ہوتا ہے, ٹارگیٹ ہوتا ہے, میں یہ بھی ذکر کر لوں, یہ میں اللہ کو یاد کر لوں, یہاں پہ یاد کر لوں, یہاں پہ یاد کر لوں. ہم اس کے ربنا ظلمنا پہ آتے ہیں. لیکن اس سے پہلے ایک بیچ ہمارے حضرت والا بھی انداز یہی تھا کہ درمیان کے اندر کوئی نہ کوئی اور موضوع آ جاتے تھے, پھر آخر میں موضوع کو ختم کرتے تھے. حضرت حکیم لقمان نے 4000 نصیحتیں کی ہیں. ان کی کتاب ہے جس کے اندر 4000 نصیحتیں ہیں, 4000 نصیحتیں. اور اللہ تعالیٰ کو اتنا پسند آیا کہ قرآن کریم میں سورۃ لقمان اتاری گئی, ان کے نام سے لقمان کی سورت اتاری گئی. اب یہ 4000 میں سے انہوں نے 4 چیزیں سلیکشن کی, اپنے بچوں کو بتایا, بٹھا کے سمجھایا, 4 چیزوں پہ عمل کر لینا. 4000 چیزوں ہیں, 4 چیزوں پہ عمل کر لو گے تو 4000 پہ عمل ہو جائے گا. پہلی اولاد کو نصیحت کی کہ اپنی نگاہ کی حفاظت کرنا, اپنی نگاہ کی حفاظت کرنا, جتنا بھی ممکن ہو اپنی نگاہ کی حفاظت کرنا. کیونکہ نگاہ ایسی مرکز ہے, شیطان جو اٹیک کرتا ہے نا, شیطان اپنی ایسے گناہوں کے تیر نظروں میں چلاتا ہے. سب سے پہلے اس کی بصارت کو افیکٹ کرتا ہے. جب بصارت افیکٹ ہوتی ہے تو اس کی بصیرت افیکٹ ہو جاتی ہے. بصیرت جو ملتی ہے نا, قلب کے اندر اللہ ہے, اللہ کی انوارات ہیں, اور اس بصیرت سے ہماری چیز کا فیصلہ کرتے ہیں. بصیرت ملتی ہے بصارت کی قربانی دینے سے, اس کے بغیر نہیں ملتی. اب بصارت کی قربانی دے دیجئے اور بصیرت لے لیجئے. ہم بصارت کو قربانی دینے کے لیے, آپ یہ بتائیے کبھی ایسا ہوا ہے کہ موبائل ہم کھولیں تو وہ فحاشی والے کوئی نہ چیزیں نہ آ جائیں, بند کر دیتے ہیں, نہیں دیکھتے, کم سے کم دیکھتے. لیکن بچوں کو کیا کریں گے, اب کتنا کنٹرول کریں گے. کم از کم ہم تو کوشش کر لیں, جو سنتے ہیں ہمارے دوست ہیں, احباب ہیں, بند سے جتنے بھی ہو سکے. بصارت کی قربانی دینے سے بصیرت ملے گی, اور بصیرت سے ہی ویژن, جس کو کہتے ہیں نا ویژن, یہ بصیرت ہے, ویژن ہی اس کا. تو بچوں سے کہا کہ دیکھو بیٹا, غیر ضروری ادھر ادھر کہیں اپنی نگاہوں کے نیچے رکھا کرو. یہاں تک کہ دنیا داری, جب یہاں سے ہم جاتے نا, ہمارے بزرگ ایسے تھے کہ کئی عرصے تک جاتے تھے سفر کے اوپر دوسرے گاؤں میں, اور ان کو یہی پتہ نہیں ہوتا تھا کہ لیفٹ اور رائٹ پہ کوئی چیز ہے, وہ بیٹھے ہوئے نظر نیچے رکھی ہوئے بس وہ پڑھتے رہتے تھے. حالانکہ کوئی ایسی چیز نہیں ہوتی تھی کہ نظر بچانے کی ضرورت ہے. وہ کہتے تھے کہ میں نظر کیوں دوں, میں اپنے قلب کی طرف نظر رکھوں نا. آپ اگر دیکھیے, کبھی ٹرائی کیجئے گا, آنکھیں بند کریں, کوئی موقع مل جائے اور اپنے قلب کی طرف توجہ دے,
تھوڑی سی دیر دیں، 1 منٹ دے، 2 منٹ دے، 5 منٹ دے، یہی نظر کرنی ہے نا اس کے اوپر، تو بصیرت ملتی. ایک بات بیٹے سے کہا. دوسری بات کہا کہ دیکھو بیٹا، سب سے برباد کرنے والی ہوتی ہے نا وہ زبان ہوتی ہے. آنکھوں کے بعد اوپر کا حصہ ہی نا زبان ہوتی ہے. اللہ کی زبان کو اتنا لاک کیا گیا ہے، 2-3 لاک لگائے گئے ہیں. یہ زبان بربادی کرتی ہے، تباہی مچاتی ہے، اختلاف کرواتی ہے، توڑ پیدا کرتی ہے، طلاقیں دیتی ہے، جتنے بھی کام ہوتے ہیں. غصہ اسی زبان سے ہوتا ہے، اور اسی زبان سے کلمہ بھی بڑھا جاتا ہے. 70 سال کا کافر ہو، ایک زبان سے 1 منٹ کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھ لے تو جنتی بن گیا، کلمے والا بن گیا. یہ زبان ہے بیٹا. زبان کو ناپ تول کے زبان کی حفاظت کرنا، اس طرح کرنا کہ جہاں کہنے کی بات تو کہنا، نہیں کہنا خاموش ہو جانا، جتنا خاموش رہ سکتے ہو، ورنہ زبان برباد کر دے گی. آنکھ کے بعد جب پہلی دفعہ شیطان اٹیک کرتا ہے، بصارت سے محروم کرتا ہے، تو بصیرت جاتی ہے. جب بصیرت جاتی ہے تو زبان کے اندر پھر غلط باتیں، الٹی سیدھی باتیں، فضول باتیں، بے حیائی والی باتیں، بے حیائی والی بہت سارے بے حیائی والے لطیفے. مجھے تو اتنا افسوس ہوتا ہے کہ ابھی ہمارا ویری ریسنٹلی ہماری اسکول کا گروپ جو تھا، وہ ایک پرانے اولڈ جو ہم ساتھی تھے ان کا ایک گروپ بنایا گیا، فرسٹ ایئر اور کالج کا اور BVS پارسی اسکول کا. اب وہ سب 1953 کی سب کی پیدائش اکثر لوگوں کی ہے، تو ہم پرانے لوگوں، خوشی بھی بہت پرانے 40 سال کے بعد لوگوں کو دیکھا. لیکن ان کی سب کی 68، میری 68 ہے تو ان کی کسی کی 67 ہے، کسی کی 69 ہے، یہی عمر ہے. اور اس میں 75% میں دیکھتا ہوں کہ ایسے بے حیائی والے، بالکل فضولیات والے لطیفے، فضولیات والے کمنٹ کرنا. اب ہم تو زندگی کے سیکنڈ ہی نہیں کھیل رہے ہیں، ہمارے پاس ٹائم کہاں ہے؟ اس کا ٹائم کہاں ہے اس کے لیے، فضولیات کے لیے؟ بالکل یہ بے حیائی والی اس کی لذت ہے نا، یہ قلب کے اندر جاتی ہے نا تو ایمان اڑ جاتا ہے. یہ یہاں جو نور نبوت ہے نا، نور ابراہیم ہے، نور نبوت ہے، یہاں سے غائب ہو جاتا ہے، یہ نار آ جاتا ہے. نار ابراہیم والی جو آگ تھی نا وہ یہاں اندر آ جاتی ہے. اللہ تعالیٰ ہماری حفاظت کرے. زبان کی حفاظت کرنی ہے. آنکھوں کے بعد شیطان کا یہی کام ہوتا ہے، آنکھوں کو جب پھسلا دیتا ہے، اس کا ویژن ختم کرتا ہے، اس کا ایفیکٹ اس کی زبان پہ آتا ہے. اب وہ زبان کے اوپر لگ جاتا ہے، ایفیکٹ تو آ گیا ہے، کام تو اس کا بن گیا ہے. اب زبان سے وہ ایسی باتیں نکلوائے گا، ایسے تانے دینا، کچھ غیبت کروا دے گا، کچھ نہ کچھ ایسے اختلاف کروا دے گا. بیٹا دیکھو زبان کی. حضرت لقمان علیہ الصلوۃ والسلام یہ بیٹے کو وصیت کر رہے ہیں. تیسری حفاظت کی انہوں نے اس 4000 حدیث میں جو اپنی نصیحتی کی، اس کو کہا کہ دیکھو بیٹا، اگر تندرست رہنا چاہتے ہو نا، ذہن کو تندرست رکھنا چاہتے ہو اور سوچ کو تندرست رکھنا چاہتے ہو، تو تندرستی جو ضائع ہوتی ہے، ختم ہوتی ہے، وہ کھانے سے ہوتی ہے، معدے سے ہوتی ہے. اپنے معدے کو سنبھالنا، کھانا بہت تھوڑا کھانا، فضول کھانا مت کھانا، کام کا کھانا کھانا، کم سے کم خوراک اپنی رکھنا. ہمارے تایا تھے، ہماری بہن سن رہی ہے، ہم اس کو وڈے پہ کہتے تھے. وہ کہتے تھے کہ بیٹا جس کو دیکھ لو نا بہت زیادہ کھاتا ہو، پلیٹ بھر بھر کے کھاتا ہو، تو اس سے ذرا کنارہ کشی کر لینا. میں نے کہا وڈے پہ آپ یہ بولے جو زیادہ کھانا کھاتا ہے نا اس کی عقل موٹی ہو جاتی ہے، موٹی عقل ہو جاتی ہے. تو ایسے عادت بنائی کم کھانے کی، کم کھا لیں کھانا ہر وقت یہ نہیں، لیکن کم سے کم کھانا کھائیں. اچھا کھانا کھا لیں، کم سے کم کھانا کھائیں. جب کم سے کم کھانا کھاتا ہے تو اس کی عقل بہت زیادہ کام کرتی ہے. تو حضرت لقمان علیہ الصلوۃ والسلام اپنے بیٹے سے کہہ رہے تھے، بیٹا کھانے کے معاملات میں ورنہ پیٹ بھر بھر کے کھاتے ہیں نا، اوپر تک کھاتے ہیں، پیٹ بھر بھر، تھوڑا ضروری ہو کھانا، جتنا ضروری سمجھو اتنا کھانا، اس سے زیادہ نہیں کھانا. اور چوتھی بات انہوں نے کہا کہ دیکھو بیٹا، یہ تمام چیزوں کے بعد اس کا جو نتیجہ نکلے گا نا، وہ آپ کو حق ادا کرنا ہے نماز میں. ویژن مل گیا، زبان قابو میں آ گئی، پیٹ میں خوراک نہیں ہے. جب آپ خوراک چارہ نہیں ہے، پیٹ کے اندر کم چارہ ہے، تو آپ کی تعلق اپنے اللہ کی نسبت آپ کا بہت زیادہ ہوگا. وہ آپ کو نماز میں اظہار کرنا ہے. نماز کے اندر اتنی توجہ دینی ہے، نماز پڑھنی، نماز کو بنانا ہے، اور نماز کو ہو سکے جتنی نفلی نمازیں، ضروری نمازیں اضافہ کرنا ہے. یہ 4 وصیتیں کی تھی، میں ریپیٹ کر دیتا ہوں. بیٹے کو بلایا اور اس سے کہا دیکھو نگاہوں کی خیال کرنا، بصارت کی خیال کرنا، اس سے بصارت کی حفاظت سے بصیرت مل جائے گی. زبان سے ہی تمام دنیا کے جھگڑے زبان سے ہوتے ہیں، تمام فساد زبان سے. بیٹا زبان کی حفاظت کروانا،
بولنا نہیں، بات نہیں کرنا، بہت ضروری ہو بات کرنا تو حکمت کی بات کرنا، بے حیائی والی بات، عورتوں والی بات، مرد عورتوں والی بات کرے، یہ عورتیں مرد والی بات کرے، باتیں کی. دوسری وصیت ہو گئی. تیسری وصیت کا کہ ہم اپنے اسٹمک کی، اپنی معدے کی آپ حفاظت کیجیے. اور چوتھی فرمایا کہ جب یہ تمام چیزوں سے تھوڑی کوشش کر لیں تو اب اس کی پورا اظہار جو کرنا ہے وہ نماز میں کرنا ہے. 5 دفعہ نہیں 7 دفعہ آپ سبحان ربی الاعلیٰ لمبا سجدہ کریں، زمین کی پیشانی کو سر سے زمین پہ لگائیں. اللہ تعالیٰ ہم سب کو زمین پہ پڑھنے کی توفیق دے، ورنہ کرسیوں پہ پڑھتے ہیں تسلی نہیں ہوتی ہے. اللہ سے مانگیں، کرسی پہ پڑھتے ہیں تو کرسی کے اوپر پہ اللہ وہ لطف عطا فرما دیں گے. تو یہ 4 وصیتیں انہوں نے کی تھی، اور پھر ہم اس کے اوپر آ جاتے ہیں ربنا ظلمنا کے اوپر. لیکن اس کے ساتھ ساتھ میں 2 باتیں ایسی ہیں کہ کرنا میں ضروری سمجھتا ہوں کہ ربنا ظلمنا کیوں ضروری ہے. اگر ہم ربنا ظلمنا استغفار نہیں کرتے رہیں گے نا، تو پچھلی تاریخ کے اندر حضرت موسیٰ علیہ السلام، یہ امداد السلوک کے اندر یہ 2 واقعات ہیں. میں چاہتا ہوں تھوڑی دیر آپ کو یہ سنا دوں، اس کے لیے سنا دوں کہ باقی انشاءاللہ منگل کو ہم اسی کے اوپر، وہ توبہ والی بات ہوگی. آج بھی موضوع تقریباً ملتا جلتا ہی ہے. تو ہم اگر استغفار اور اللہ سے رجوع نہیں کرتے رہیں گے نا، ہم مطمئن ہو جائیں گے ہمارے ایمان کے اوپر، ہمارے اعمال کے اوپر. ہم مولوی ہیں، عالم ہیں، یا ہمیں حضرت نے اجازت دے دی ہے، یا ہم بزرگوں کے ساتھ بہت زیادہ تعلق ہو گیا ہے، تو اس سے کوئی مسئلہ حل نہیں ہوتا. جب ایک جھٹکا دے دے گا نا شیطان، ایک جھٹکا دے دے گا. جھٹکا اس کو دیتا ہے جو جاگتا نہیں ہے، سویا ہوا ہوتا ہے. سویا ہوا کون ہے؟ جو مطمئن ہو گیا ہے. بس روتے رہو، مانگتے رہو. جب شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ روتے رہتے تھے، مانگتے رہتے تھے، کہتے آپ اتنے غمگین کیوں رہتے ہیں؟ میں غمگین اس کے لیے رہتا ہوں کہ مجھے پتہ نہیں کہ میرا انجام کیا ہوگا. میں ایمان کے ساتھ قبر میں پہنچ جاؤں، پھر میں خوشیاں مناؤں گا. میں جب اتنے بڑے اللہ والے یہ کہتے تھے تو ہم مطمئن کیوں ہو جاتے ہیں؟ مطمئن اعمال سے کی بات نہیں کر رہا میں، اعمال تو کرنے ہیں، کرتے ہیں ہم. اعمال کے بعد جو شکر اور استغفار کرنا ہے، رونا ہے، اس سے ہم مطمئن ہو جاتے ہیں. وہ ہمارے یہاں اپ ڈاؤن ہو جاتا ہے بہت زیادہ. ہم اس طرف ہم اتنی مصروفیت میں ہو جاتے ہیں، ہماری سوشل لائف اتنی ہو جاتی ہے، حقوق و لباد اتنے ہو جاتے ہیں، اعمال. لیکن اس کا نچوڑ تو یہ ہے نا کہ اللہ سے رجوع کرنا ہے، ہاتھ پھیلانا ہے، مانگنا ہے. ہم فقیر ہیں بنیادی طور پہ. فقیر کا کام ہے مانگنا، کشکول پھیلا کے رکھنا، رونا، مانگتے رہنا. مانگنے، اللہ تعالیٰ مانگنے سے خوش ہوتے ہیں. حضرت یہ بلم باؤد تھے موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں. دیکھیے اتنے بڑے بڑے اللہ والوں کا کیا حال ہوا، اور ہم لوگ مطمئن اور خوش ہو جاتے ہیں کہ تھوڑی سی چلو ہم نے نماز پڑھ لی، کبھی تہجد پڑھ لی، کبھی 3 روزے. الحمدللہ اللہ کا بہت بڑا احسان ہے، ناشکری والی بات نہیں کرتا، بہت بڑا کرم اور فضل ہے. لیکن مقصود اس کے بعد جو حاصل کرنا ہے نا، وہاں ہم نہیں پہنچتے. اس کی عجیب و غریب ہمارے حضرت والا ایک مثال دیتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ تم لوگ نہیں، اکثر لوگ وہ ہوتے ہیں کہ جو چل پڑتے ہیں منزل کی طرف. جب انگور کے پتے پہ پہنچتے تو پتے کو چاٹنے لگتے ہیں اور خوش ہو جاتے ہیں کہ ہم انگور تک پہنچ گئے ہیں، اور وہیں رہتے ہیں، وہیں رک جاتے ہیں، اور زندگی نکل جاتی ہے، پتے پہ مر جاتے ہیں، انگور تک نہیں پہنچتے. ہمارا یہی حال ہے کہ ہم پتوں پہ بیٹھے ہوئے ہیں، ہمارا وہ مقصود حاصل نہیں ہوتا. اگر مقصود حاصل ہو جائے، اللہ سے رجوع ہو جائے، تو سب سے بڑی مسلمانوں میں حکمت ہونی چاہیے. حکمت والی بات اللہ ہمارے مسلمانوں کے اندر سب سے زیادہ بات ہونی چاہیے حکمت کے ذریعے. جب حکیم الامت اشرف علی تھانوی صاحب، اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کے درجات کو بلند فرمائے، یہ جب گاؤں میں جاتے ہیں، ایک زمانہ تھا نا، ہندوستان کی حکومت تھی اس وقت حکیم الامت کے زمانے میں، تو وزیروں نے، ہندوؤں نے کمپین چلائی تھی. گاؤں ایک تیزی کے ساتھ جو مسلمان گاؤں تھے وہ ہندو ہو رہے تھے. اس زمانے میں، حضرت کے زمانے میں، وہ جو عروج کا زمانہ تھا، کیونکہ اس وقت 1857 میں بڑے بڑے علماؤں کو لائن سے سب کو پھانسیوں پہ لٹکا دیا تھا. تو کئی گاؤں جہاں دیندار تھے ان کو اٹھا لیا تھا. تو ہندوؤں کو موقع مل گیا تھا. 2 کام کر رہے تھے کہ گائے کے لیے موومنٹ چلائی، ذبح نہ کرو، اور گاؤں کا وہاں یہ ہوتا تھا کہ ایک چودھری کے پاس چلے جاؤ اور ان کو پیسے دے دو، مراتے دے دو، وہ ہندو ہو جاتا تھا. باقی جتنے ان کے جو پیروکار تھے سب ہندو ہو جاتے تھے. تو 800 1000 2,000 آدمی کی چھوٹی چھوٹی آبادی ہوتی ہے. ابھی بھی یہاں ڈیرا ہے، آپ یہاں چلے جائیے، ملتان سے آگے چھوٹے چھوٹے ہوتے ہیں. وہاں بڑے کو پکڑ لیجئے، اس کو پیسے دیجئے، کھلائیے پلائیے، بہت سارا مراد دے دیجئے، تو وہ پورا گاؤں ہندو ہو جاتا ہے. اس زمانے میں حضرت حکیم الامت نے ایک گاؤں کے اندر گئے تو گاؤں والوں کو کہا کہ مسجد بند، سب کچھ بند، تم مسلمان ہو تو مسلمان ہیں، تم مسلمان ہو تو یہ ہندو لوگ بہت سارے آ رہے ہیں، تمہارے پاس ہندو نہیں ہے؟ بولے نہیں، ہم ہندو نہیں ہوتے، یہ آتے ہیں ہمارے پاس، ہمیں سمجھانے کے لیے بھی آئے. کیوں نہیں تم ہندو ہوتے؟
حکیم الامت پوچھتے ہیں؟ اس کے لیے کہ میرے تو باپ دادا بھی مسلمان تھے، ہم بھی مسلمان ہیں، ہم بھی مسلمان رہیں گے. تو انہوں نے پوچھا کہ تمہارے مسلمان اور ہندو میں فرق کیا ہے؟ اب دیکھیے گاؤں کی کیا تربیت ہوتی ہے، کیا تعلیم ہوتی ہے. گاؤں میں مسجدوں کے اندر میں نے تو بڑے بڑے شہروں میں دیکھا کہ مسجد بالکل ویران ہوتی ہے. تو بولے ہمارے ہندو میں بہت بڑا فرق ہے، ہم تعزیے بناتے ہیں، وہ تعزیے نہیں بناتے. حیران ہو گئے. تعزیے ہم بناتے، نہ نماز پورے سال پڑھتے ہیں، نہ جمعہ پڑھتے ہیں، کچھ بھی نہیں کرتے. ہم تو تعزیے بناتے ہیں، وہ تعزیے نہیں بناتے. یہ مسلمان ہیں. اب اگر اس وقت حکیم الامت منع کر دیتے تعزیہ نہیں بناؤ تو یہ ہندو ہو جاتے نا. خاموش ہو گئے. خاموش ہونے کے بعد تعزیہ بنانے دیا اس کو. کتنی بڑی حکمت. وہ تعزیہ بالکل شرک والی چیز ہے. ابھی خاموش ہو گئے، اس کو رہنے دو. مکہ کے ایک تھوڑی دیر مسجد میں آ جایا کرو. دعوت دے دی ان کو مسجد کی، دین کی دعوت دے دی. تعزیہ کے بارے میں نہیں کہا. یہ حکمت کب کھلتی ہے؟ مسلمانوں کی حکمت کھلنی چاہیے. مسلمانوں کو حکمت ہے کہا. اللہ اکبر. تو یہ بلم جو تھے، ایک واقعہ بتا دیتے ہیں، دوسرا واقعہ پھر وہ اصل موضوع رہ جائے گا. یہ بلم باؤ جو تھے نا، موسیٰ علیہ السلام کے مستجابات دعوت تھے، عابد تھے، اسم اعظم تھا ان کے پاس، اور یہ شام میں رہتے تھے. شام کی ہے نا بڑی فضیلت ہے. آپ جو اس وقت دیکھ رہے ہیں نا شام کے اندر جو یہ حالات پیدا ہو رہے ہیں، یہ وہ جو آگے شام کی فضائل شام کی پورا ایک موضوع ہے، کتابیں بنی ہوئی ہیں. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی تمام مشائخ حضرات تھے، حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ سب شام شفٹ ہو گئے تھے مدینہ منورہ سے. بہت سارے لوگ. شام کی بڑی فضیلت ہے، انشاءاللہ کبھی اور دن میں بات کریں گے. تو یہ بلم جو باؤد تھے نا، وہاں شام کے اندر تھے. اب موسیٰ علیہ السلام اپنی فوج کو لے کر شام کی طرف جب فتوحات شروع ہوئی تو اس طرف نکل گئے. ان کے ساتھ بنی اسرائیل کی قوم تھی. تو لوگ وہاں کے تھے نا، ان کے پاس گئے کہ یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام آنے والے ہیں تو ہمارے یہاں خون خرابہ کرے گا، آپ ان کے لیے بددعا کر دیجئے. اب یہ جو حضرت بلم باؤد تھے نا، ان کے پاس اسم اعظم تھا، اور جس کے لیے دعا کرتے تھے اللہ تعالیٰ قبول کرتے تھے. اسم اعظم پڑھتے تھے، ذکر کرتے تھے، دعا کرتے تھے. تو انہوں نے کہا تو آپ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے لیے خلاف بددعا کر دیجئے. تو اس نے کہا کہ اب پیغمبر کے خلاف بددعا کر دوں میں؟ یہ نہیں ہو سکتا، اس کی بڑی سزا ہے. ان کو بہت سمجھایا، نہیں مانے. پھر جب نہیں مانے، نہ سمجھانے، یہ امداد السلوک کے اندر 100 پیج نمبر 136 کے اوپر لکھا ہوا ہے. بڑا زبردست واقعہ ہے، بڑا تفصیل سے ہے. تو بلم باؤد کو جب نہیں مانا تو اس کو بہت سارے وسائل دے دیے، مال دیا، ہیرے دیے، سونا چاندی دیا. وہ مروب ہو گیا، تیار ہو گیا. وہ اپنے گدھے کے کھچڑ کے اوپر چلا، پہاڑ کے اوپر جاتا تھا جہاں وہ دعائیں کرتا ہوتا تھا. وہاں جا کر اس نے موسیٰ علیہ السلام کے لیے بددعا کے لیے ہاتھ اٹھائے. جب اس نے ہاتھ اٹھائے نا بددعا کے لیے، ان کا نام جب بددعا کے لیے لینا تھا نا، تو اس کے منہ سے سلپ آف ٹنگ یہ ہو گیا، اپنا نام آ گیا. جب اپنا نام آ گیا تو زبان باہر نکل آئی، پیٹ کے اوپر لٹک گئی اس کی، اور یہ برباد ہو گیا. اتنا بڑا عابد اور اتنا بڑا عالم اور اتنی بڑی مستجابات دعوت، اس میں اعظم جانتا ہے آدمی، اور اتنا پڑھائی کرنے والا آدمی، یہ برباد ہو گیا. بھائی ہمیں بہت زیادہ خوفزدہ رہنا چاہیے جب تک قبر میں ایمان کے ساتھ، خیر کے ساتھ نہ پہنچ جائے. کسی چیز کے اوپر تسلی نہ کر لیں. اعمال کریں، دبا کر اعمال کریں جتنی کر سکتے ہیں، لیکن اعمال کے بعد کیوں نماز کے بعد استغفار کہا گیا؟ نماز تو آپ نے پڑھی ہے نا، اعمال تو کیا ہے نا. اس کے بعد کیا ہوا کہ استغفار کیجیے. سنت ہے استغفار کرنا. اللہ سے کہیے کہ مجھ سے حق ادا نہیں ہوا، اے اللہ اس عبادت کا حق ادا نہیں ہوا. ہر روز رات کو عبادت کرنے کے بعد یہ آپ کہیے کہ میں اللہ کسی چیز کا حق ادا نہیں کر سکا. جب موقع ملے 10-5 منٹ اللہ سے رو کے ربنا ظلمنا. ہمارے ایک بزرگ تھے مدینہ منورہ میں، وہ تو ان کا تو ایک ہی وظیفہ تھا، ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین. وہ ایک ہی وظیفہ کرواتے تھے، بلواتے تھے اور لوگوں کو لگاتے تھے کہ آپ نے ہی پڑھنا ہے. اللہ تعالیٰ نے ہم انسانوں کے لیے نازل فرمایا ہے یہ ربنا ظلمنا انفسنا. یہ ملائکہ کے لیے نہیں ہے، کیونکہ ان سے خطا نہیں ہوتی، وہ معصوم الفطرت ہے. لہٰذا یہ ہمارے لیے بذریعہ بابا آدم علیہ السلام عطا فرمائی. گنہگاروں کے لیے معافی کا یہ سرکاری مضمون ہے، جس کا ایک ایک لفظ میں پیار ہے. ورنہ مجرم کو سخت الفاظ میں ڈانٹنے کی ڈانٹتے ہیں کہ معافی مانگ، لیکن اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کو پیار سے سمجھایا ہے. تم سے خطا ہو جائے تو کہو ربنا، اے میرے پالنے والے، اے میرے پالنے والے. اللہ تعالیٰ بہت خوش ہوتے ہیں. میں نے کہا نا قرآن کریم کے 2 ربنا وقل جب آتا ہے ربنا اے میرے پالنے والے، اللہ تعالیٰ بڑے پیار سے دینا چاہتے ہیں. جو دینا چاہتا ہے وہی بات کرتا ہے نا، وہی سکھاتا ہے. ان کلمات میں استغفار میں ہی تمہیں ہمارا پیار مل جائے گا. کیا یہ اللہ تعالیٰ کی پیار نہیں ہے کہ ربنا سکھا کر اپنا رشتہ بتا دیا کہ ہم تمہارے کیا لگتے ہیں،
ورنہ خالی اللہم بھی سکھا سکتے تھے، لیکن یہاں ربنا سکھایا ہے تاکہ میرے بندوں کو معافی کی امید ہو جائے، کیونکہ پالنے والا جلد معاف کر دیتا ہے، جیسے ماں باپ بچوں کو جلد معاف کر دیتے ہیں۔ ربنا سکھا کر اللہ تعالیٰ نے ہمیں امید دلا دی کہ گھبراؤ مت، ہم تمہارے پالنے والے ہیں، تمہاری جلدی معافی ہو جائے گی۔ اگر ہمیں تم معاف کرنا نہ ہوتا تو ہم تم سے ربنا نہ کہلاتے، یعنی یہ تو گارنٹیڈ ہو گئی نا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے معافی کا۔ ہم تو بالکل یقین کے ساتھ جب ربنا آتینا فی الدنیا حسنہ و فی الآخرۃ حسنہ تو کہتے تھے، پڑھ لیتے، کیونکہ اس میں تو مال ملنا ہے۔ ربنا آتینا فی الدنیا، دنیا کی جتنی حسناتیں ملنی ہیں، و فی الآخرۃ حسنہ، آخرت کی حسنات ملنی ہے، وقنا عذاب النار، جہنم سے حفاظت کر دیجئے۔ لیکن اصل چیز ہے جب ہم استغفار کرتے ہیں، استغفار کی انداز یہ ہونا چاہیے کہ کچھ 4 5 7 استغفار ہے، جیسے آپ ربنا ظلمنا سے شروع کیا آپ نے، جتنا تھوڑا سا پڑھ لیجئے، اس کے بعد جو حضرت یونس علیہ السلام والا استغفار کیجئے، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ اس کے بعد تمام مشائخ حضرات جس کے اوپر اتفاق کرتے ہیں، زیادہ استغفار کے لیے کہتے ہیں، وہ کون سا ہے؟ رب اغفر، قرآنی استغفار، ابھی تو قرآن کے اوپر ہے، رب اغفر ورحم وانت خیر الراحمین۔ آپ یہ تھوڑا سا پڑھیے، 40 دفعہ پڑھ لیجئے، 21 دفعہ پڑھ لیجئے، 11 دفعہ پڑھ لیجئے، جتنا پڑھ سکتے پڑھ لیں، لیکن کب تھوڑی سی دیر تو اپنی کیفیت کو بنائیے۔ کیفیت کیا بنائیں گے کہ ندامت کے ساتھ آپ معافی بھی مانگ رہے ہیں اور دھیان کہیں اور ہے، باتیں کہیں اور کر رہے ہیں، ادھر ادھر دیکھ رہے ہیں، تو پھر تو خانہ پوری ہو رہی ہے۔ یہ خانہ پوری کرنا نہیں ہے، تو احساس کے ساتھ، ندامت کے ساتھ ہے نا، ندامت کے ساتھ کرنا ہے۔ لہٰذا یہاں اللہ تعالیٰ کا یہ سکھانا کہ مجھے صرف اللہ نہ کہو، خالی رب بھی نہ کہو، بلکہ کہو ربنا، اے ہمارے پالنے والے۔ یہ پیار کا جملہ دلیل ہے کہ باوجود تمہاری خطاؤں پہ ہم تمہیں پیار کرنے والے ہیں، تمہارے گناہوں کو معاف کرنے والے ہیں۔ اب تمہارا اپنا پیار بنانے والے ربنا سکھا کر گناہوں سے معافی بھی دے دی اور ربنا کا مزہ بھی دے دیا۔ پہلے ربنا، اس کے بعد ظلمنا۔ اللہ تعالیٰ کیسے، اللہ ہم نے اپنے پر ظلم کیا ہے، ہمیں معاف کر دیجیے۔ ظلم عظیم کیا ہے؟ ظلم کیا ہے نا، ہم نے کہا شکر بھی کہاں ادا کیا ہے۔ اگر گناہ نہیں ہوا تو یہ گناہ نہیں ہے کہ ہم نے صبح سے رات تک اللہ نے اتنی نعمتیں دی ہیں، عافیت والا معاملہ فرمایا، سب کچھ کرنے کے بعد بھی ہم نے نہ شکر ادا کیا نہ اس کا استغفار کیا۔ پہلے ربنا اور اس کے بعد ظلمنا ہمارے اعتراف ظلم اور سنگین کر دیا، ہماری ندامت کو اور زیادہ کر دیا۔ تم اپنے پالنے والے کی نافرمانی کرتے ہو، جس کی روٹی کھاتے ہو اسی کو ناراض کرتے ہو، جس کی روٹی سے تمہارے جسم میں خون بنتا ہے۔ خون تو لال تھا لیکن وہی خون تمہاری آنکھوں میں نور تبدیل ہو گیا، کانوں میں وہی خون قوت سامیہ میں تبدیل ہو گیا، ناک میں وہی خون قوت شامیہ بن گیا، زبان میں وہی خون قوت ذائقہ بن گیا، سفید بالوں کا وہی خون سفیدی دیتا ہے اور کالے بالوں کو سیاہی دیتا ہے، اور تمام اعضاء میں جا کر اعضاء کی قوت میں تبدیل ہو جاتا ہے۔ اور انفسنا میں ایک معرفت عطا فرمائے، گناہ کر کے تم نے ہمارا کچھ نہیں بگاڑا۔ حضرت مفتی رشید صاحب کہتے ہیں جب گناہ انسان کرتا ہے نا، تو جب ایک گناہ کرتا ہے تو اس کی قلب کے اوپر ایک انوارات کا نور ہے جس کو روح ہے، اس نور کے اوپر زنگ لگنا شروع ہو جاتا ہے، اور جب زنگ لگتا ہے اس روح کے اوپر تو وہ نور ختم ہو جاتا ہے۔ یہ انسان اللہ تعالیٰ نور ہے، یہ نور کی ایک اللہ تعالیٰ نے سسٹم بنائی ہوئی چلنے کے لیے، یہ انسانوں کو نور سے ہی چلا جاتا ہے، یہ روح خود نور ہے، اس سے چلایا جاتا ہے۔ جب گناہ کرتا ہے تو کسی کا نقصان نہیں کرتا، وہ اپنا نقصان کرتا ہے۔ اس کی جب روح کے اوپر ایک داغ لگ جاتا ہے، ایک نقطہ لگ جاتا ہے، تو اس کی عقل مفلوج ہو جاتی ہے۔ یہ جو عقل چلتی ہے نا، جو کہتے ہیں نا، حضرت مفتی رشید صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ گناہ کا سب سے پہلا حملہ انسان کی خود اپنی عقل پہ ہوتا ہے، غیروں پہ نہیں ہوتا، اپنی عقل پہ ہوتا ہے۔ اگر ساری دنیا کافر، سرکش اور نافرمان ہو جائے تو اللہ کی عظمت میں ایک ذرہ کمی نہیں آ سکتی، اور ساری دنیا ایمان لا کا سجدہ میں گر جائے تو اللہ کی عظمت میں ایک ذرہ اضافہ نہیں ہو سکتا۔ تمہارے گناہ ہمیں کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتے، لہٰذا تمہیں معاف کرنا ہمارے لیے کچھ مشکل نہیں۔ معاف کرنا اس کو مشکل ہوتا ہے جس کو کوئی نقصان پہنچ جائے، لہٰذا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا ہمیں سکھائی۔ تو استغفار تو ہمارے پاس جتنے بھی ہیں، لیکن استغفار تو ہم کر لیتے ہیں، تسبیحات تو پوری کر لیتے ہیں، تسبیح کا حساب بنایا ہوا ہے کہ 400 دفعہ 200 دفعہ ہم نے کرنا ہے، ہم وہ کر لیتے ہیں۔ کوئی بچہ باپ سے کہے ابو اگر مجھے معاف نہیں کریں گے اور مجھ پر رحم نہیں کریں گے تو میرا اور کون ہے، میں تو بہت خسارے میں پڑ جاؤں گا،
لہٰذا کوشش کرو اور جان کی بازی لگا دو کہ کوئی گناہ نہ ہو، لیکن پھر بھی کچھ نہ کچھ خطا پر بنائے، خطا ہو جائے، بشرط انسان ہے تو ربنا ظلمنا کی رٹ لگا لیجئے، کیونکہ ہمارا ہر سانس مجرم ہے. اللہ تعالیٰ کی عظمت غیر محدود ہے اور ہماری طاقت اطاعت اور طاقت تقوی محدود ہے، تو محدود طاقتیں غیر محدود کا حق ادا کیسے کر سکتی ہے؟ اس لیے ہماری ہر سانس ربنا ظلمنا کا محتاج ہو، ہر سانس. اللہ تعالیٰ ہمیں خوب استغفار کرنے کی، توبہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمارے استغفار کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ قبول فرمائے. اور اللہ تعالیٰ یہ شب جمعے کی برکت سے ہم سب کو، حاضرین غائبین متعلقین کو، اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا میں جس کو چاہتا ہوں اس کو جذب کر لیتا ہوں، اپنا بنا لیتا ہوں. اللہ تعالیٰ ہمیں اپنا بنا لے، ہم سب کو، ہماری آل اولاد کو، ہماری نسلوں کو جذب کر لے، اپنا بنا لے، اور ہم سب کا ایمان پہ، خیر پہ، عافیت کے ساتھ، تقوی کے ساتھ، صدیقین، صالحین اور شہداء کے درجے پہ پہنچا کے دنیا سے ہمیں اٹھائے. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.